ہیلو اینڈ السلام علیکم. میں ہوں اعزاز سید آصف بشیر چودھری اور فخر درانی کے ہمراہ پروگرام ٹاک شاک کے لیے. آج کے ٹاک شاک میں ہم سب سے پہلے جاننے کی کوشش کریں گے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کی جماعت پاکستان تحریک انصاف کیا عام انتخابات میں اپنا بلہ گھما سکے گی یا نہیں, کیونکہ پشاور ہائی کورٹ نے انہیں بلہ واپس کر دیا ہے. دوسرے نمبر پر ہم بات کریں گے کہ کیا پرویز مشرف کو ڈی چوک پر لٹکایا جائے گا ان کی لاش کو یا نہیں. اور تیسرے نمبر پر ہم بات کریں گے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس جج کی جنہوں نے ابھی استعفیٰ دے دیا ہے. ان کے اوپر سنگین الزامات تھے, اس کا ایک بیک گراؤنڈ ڈسکس کریں گے اور ہوا کیا وہ ڈسکس کریں گے. تو فخر درانی سے اور آصف بشیر چودھری سے بات چیت کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. ایک تو فخر درانی صاحب, آپ سے میں بات کا آغاز کروں کہ آج تاریخی دن ہے, 3 بڑے واقعات آصف جی, کہ عمران خان صاحب کو بلہ مل گیا, ان کی جماعت کو بلہ, لیول پلینگ فیلڈ مل گئی. عمران خان صاحب سے آج وہ پوچھ گچھ بھی ہوئی ہے 2.5 گھنٹے 9 مئی کے واقعات کے اوپر, اور ساتھ ہی ساتھ مظاہر اکبر نقوی صاحب استعفیٰ دے دیتے ہیں اور مشرف صاحب کی جو سزا ہے وہ برقرار رہتی ہے. تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں عمران خان صاحب کو بلہ ملنے کی. تو فخر سے بات کا آغاز کرتے ہیں. آصف صاحب اجازت ہے؟ یہ رسمی اجازت ہے اور میں اجازت دیتا ہوں. آپ اس طرح کر کے مجھے دیکھ رہے ہیں تو میں نے کہا یار یہ مشاعرے کے صدر والی اجازت ہے جو دینی ہوتی ہے. اچھا, یہ جو آج پشاور ہائی کورٹ کی طرف سے وہ ہوا ہے نا جی, یہ جو فیصلہ تھا, تو صبح آپ کو یاد ہے کہ سپریم کورٹ میں انہوں نے پی ٹی آئی نے جو پٹیشن تھی وہ وڈرا کر لی اپنی. جو پشاور ہائی کورٹ کا سنگل بینچ کا فیصلہ تھا اس کی انہوں نے پٹیشن سپریم کورٹ میں وہ دائر کی ہوئی تھی, تو یہ وڈرا کر لی. تو اس ٹائم بطور ایک صحافی جو ہے آپ کے کان کھڑے ہوتے ہیں کہ یار یہ کیا انہوں نے وہ کیا ہے کہ سپریم کورٹ میں انہوں نے وہ دیا ہوا تھا اور آ کے یہ وڈرا کر گئے. تو سمجھ آ گئی تھی کہ فیصلہ کیا آنے والا ہے. جو پشاور ہائی کورٹ کا 2 رکنی جو بینچ کا فیصلہ تھا کہ کیا ہوگا, شاید بلے کا نشان ان کو ملنے جا رہا ہے. تو بعد میں پھر انہوں نے دوبارہ سے علی ظفر صاحب نے کوئی دلائل جو ہیں وہ دیے اور دوپہر کو آپ نے دیکھا کہ بلے کا نشان وہ دیا گیا ہے. اچھا, اس میں نا 2 امپورٹنٹ باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کیا اب یہ فائنل ہے فیصلہ, جو کیا اس پہ الیکشن کمیشن یا جو دوسرے فریق تھے وہ اس پہ کوئی وہ کریں گے, اپیل میں جائیں گے, سپریم کورٹ جائیں گے اس 2 رکنی بینچ کے فیصلے کے خلاف یا نہیں, اور کیا یہ فائنل جو ہے یہ اب الیکشن کمیشن جو ہے سرٹیفکیٹ جاری کر دے گا ان کو جو الیکشن کے سمبل کے حوالے سے. تو میرا خیال ہے کہ اس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا جو 15 دسمبر کا فیصلہ ہے نا وہ بڑا اہم ہے. وہ جسٹس باقر نجفی صاحب نے جو آروز کے حوالے سے فیصلہ دیا تھا لاہور ہائی کورٹ کا, تو اس پہ 3 رکنی بینچ نے یہاں پہ سپریم کورٹ کے انہوں نے سماعت کی تھی اور وہ فیصلہ انہوں نے واپس کر دیا تھا جو آروز کے حوالے سے لاہور ہائی کورٹ کا تھا. اس میں یہ بھی کہا گیا کہ جو الیکشنز کے حوالے سے ہم اداروں کی اس میں مداخلت نہیں کریں گے, جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا. تو اگر اس کانٹیکس میں دیکھا جائے نا تو مجھے لگتا ہے کہ یہ سپریم کورٹ معاملہ الٹیمیٹلی آئے گا, اور مجھے نہیں لگتا کہ جو پی ٹی آئی بلے کے ساتھ الیکشن میں جائے گی, کیونکہ ابھی بھی جو فائنل ہونے میں ایک تو لسٹیں اور جو سمبل کے حوالے سے 13 تک ہے. آپ یہ سمجھیں کہ ابھی تک یہ نا تھوڑا سا مجھے لگتا ہے فخر کہ سپریم کورٹ کے لیے اب مشکل ہوگا جب پشاور ہائی کورٹ پہلے سنگل بینچ ابھی اس کی اپیل پہ فیصلہ ہوا ہے, تو دلچسپ صورتحال اس وقت ہو سکتی ہے. الیکشن کمیشن نے تو آنا ہی آنا ہے, یہ تو کلیئرٹی ہے, مجھے نظر آ رہا ہے کہ وہ اپیل اس کی آ جانی ہے. لیکن اگر قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس میں جسٹس اعجاز الاحسن کی سربراہی میں بینچ بنا دیں تو صورتحال دلچسپ ہو جائے گی کہ یا اعجاز الاحسن صاحب کو پی ٹی آئی کو ناراض کرنا پڑے گا یا کسی اور کو ناراض کرنا پڑے گا. ظاہری بات ہے, لیٹس سی, اپیل آنی ہے ویسے اس کی. اپیل تو ظاہری بات ہے, کیونکہ دوسرے جو اس میں اگریو پارٹی ہے نا وہ اکبر ایس بابر صاحب ہے, اور اکبر ایس بابر صاحب کی جو ایک جو پی ٹی آئی کے ساتھ اپنی ایک اس کے حوالے سے بڑی پرانی وہ ہے 2010-11 سے یہ ایک سٹرگل کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے اندر, جو پہلے انتخابات کے حوالے سے انٹرا پارٹی الیکشنز کے حوالے سے ان کے جو اختلافات شروع ہوئے تھے وہ پھر پارٹی فنڈنگ والا جو فورن فنڈنگ سے اب ہوتے ہوتے یہ پھر سے ایک بار ان کو ٹکر گئے ہیں. جو اکبر ایس بابر صاحب ہے, میرا خیال ہے وہ بھی شاید پٹیشن اس پہ دائر کریں گے. یہ بتائیں کہ خان صاحب کو تو بلہ
مجھے ویسے نہیں لگتا کہ فخر درانی نہیں دے رہا. دیکھیں سپریم فخر درانی نے تو سپریم کورٹ کا معاملہ ویسے یہ ان کے اپنے کیے کی سزا ہے، اور میں سمجھتا ہوں ان کو کیے کی سزا ملنی چاہیے عمران خان کو. یہ جو انٹرا پارٹی الیکشنز کا یہ 2013 سے ایسے دھاندلی، یہ باقیوں کو تو جمہوریت کا درس دیتے ہیں، تو یہ خود سے اپنی ان کی پارٹی میں جمہوریت نہیں ہے. اور میرا یہاں پہ میرا ایک چھوٹا سا اختلاف ہے اس بات کے اوپر کہ ماضی میں جو کچھ غلط ہوا ہے وہ آئندہ غلط ہونے کا جواز نہیں بن سکتا. سیاسی جماعتوں کو سیاسی میدان میں جب تک شکست نہ دی جائے وہ شکست ہوتی نہیں ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ شاہ صاحب اس پہ تو اب ہوگی یا بات چیت، یہ عدالت میں آئے گا تو پھر بات ہوگی، اس پہ تو ابھی پریڈکشن کرنے والی بات ہے. جو آج جنرل مشرف صاحب والی سزا ہوئی ہے اس کے اوپر آپ ہمیں بتائیں کہ یہ اچانک آج کیسے. اچھا بڑا نا اس معاملے سے نا مظاہر اکبر نقوی صاحب بھی جڑے ہوئے ہیں. میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتاؤں. میں اتفاق سے جب مشرف صاحب کو یہ سزا ہوئی تھی تو میں اس دن خصوصی عدالت میں تھا جب یہ اناؤنس ہوئی تھی، اور مشرف صاحب جب پاکستان سے گئے تھے تو آپ کو یاد ہے کہ انہوں نے خصوصی عدالت میں پیش ہونا تھا، لیکن روٹ سے ان کو خصوصی عدالت کی بجائے AFIC راولپنڈی لے گئے تھے. اس وقت جنرل رحیل شریف آرمی چیف تھے، اور ایک بڑی عجیب و غریب صورتحال تھی کہ عدالت میں انتظار ہو رہا تھا. مشرف صاحب جو ہے وہ ادھر چلے گئے اور پھر وہاں سے وہ باہر چلے گئے تھے. پوری ایک مینجمنٹ ہوئی تھی اور پھر باہر ہی گئے تو وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو مجھے اتفاق باہر جانے میں تھوڑا سا ایک پوائنٹ لے لیں اعزاز. باہر گئے تھے اس سے پہلے ایک فیصلہ آیا تھا جس میں سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ حکومت ڈیسائیڈ کرے، اور اس وقت کے اور یہ میاں نواز شریف کی حکومت میں باہر گئے تھے، یہ بھی ریکارڈ کی بات ہے. اور چودھری نثار صاحب نے پریس کانفرنس کر کے ہمیں یہ فیصلے کی وضاحت بتائی تھی، تشریح بتائی تھی کہ سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ جائیں، اور سپریم کورٹ بار اس کے بعد بھی کہتی رہی کہ بھائی ہم نے تو کسی کو نہیں کہا تھا، ہم نے کہا تھا اس کو حکومت دیکھے کہ کیا کرنا. ایسے ہی. تو آصف مجھے اتفاق ہے کہ مشرف صاحب جب عدالت جاتے جاتے AFIC چلے گئے تھے تو اس سے ایک رات قبل میری مشرف صاحب سے ملاقات ہوئی تھی. شام کے وقت میں گیا تھا تو رات کو آئے تھے، اور بلکہ اس ملاقات کے جو عینی شاہد ہیں وہ ابھی پاکستان تحریک انصاف کے جو خیبر پختونخوا میں لیڈر ہے وہ بھی اس کے عینی شاہدین وہ ابھی بھی موجود ہیں. تو بڑی میں نے ان کا انٹرویو بھی لکھا تھا، تو بڑی دلچسپ ملاقات ہوئی تھی. خیر اب صورتحال یہ ہوئی کہ مشرف صاحب کے اوپر غداری کا جو ہے مقدمہ وہ چلا ان کی عدم موجودگی میں، اور وہ جو مقدمہ تھا وہ اس وقت نواز شریف حکومت گرانے میں بھی ایک بہت بڑی ریزن تھی کہ نواز شریف کے اوپر یہ چارج تھا کہ آپ نے یہ مقدمہ چلایا کیوں. آرڈر تو افتخار چودھری نے دیا تھا لیکن آپ نے یہ چلایا کیوں. تو آپ کو یاد ہے کہ پھر بالکل یہ باقی تو اس بات کی بھی قیمت انہوں نے ادا کی. اب کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ میں ریپ اپ کر لوں جلدی. مشرف صاحب کو سزا ہو گئی اور آپ کو پتا ہے سیٹھ وقار تھے اس خصوصی عدالت نہیں، لیکن اس میں سزا دلوانے میں آپ کا جو کردار ہے شاہ صاحب وہ آپ نے نہیں بتایا. یہ ہمارے ناظرین کے لیے شاید دلچسپی کا سامان ہوگا کہ جنرل مشرف جو تھے نا ان کے نوٹسز جو ہے نا ریسیو نہیں ہوتے تھے کہیں پہ، تو وہ صرف ایبسنسیا کی سزا ہو سکتی تھی، ٹرائل پورا نہیں ہو سکتا تھا، وہ اشتہاری ڈکلیئر ہو سکتے تھے. تو اعزاز سید صاحب جو ہیں اس وقت ڈان ٹی وی کے لیے کرتے تھے، تو وہاں جا کے انہوں نے جنرل صاحب کو انٹرویو کیا اور ایک سوال پوچھا کہ آپ کو نوٹسز آ رہے ہیں، اور ان کے نوٹس میں بھی یہ بات لیا اور ان سے تائید بھی لے لی کہ ان کے علم میں ہے کہ ان کو نوٹسز آ رہے ہیں. تو ان کا یہ انٹرویو جو ہے وہ کورٹ میں پیش ہوا تھا، جس کے بعد پھر ٹرائل جو ہے آگے کنٹینیو کیا گیا تھا کہ ان کے علم میں ہے کہ ان کو نوٹسز ہو رہے ہیں، ان کے خلاف ٹرائل ہو رہا ہے اور وہ ڈیلیبریٹلی پیش نہیں ہونا چاہ رہے. تو جو جنرل مشرف کو سزا ہوئی تھی اس میں اعزاز سید صاحب کا بھی ایک بڑا بنیادی کردار تھا. لیکن آپ کا ان سے کوئی ذاتی اختلاف تو نہیں تھا؟ نہیں، میرا ذاتی ایک جرنلسٹ کا کسی سے بھی کیا اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ڈیموکریسی اور رول آف دی لا کانسٹیٹیوشن کے اوپر ہوتا ہے. یہ جس کیس کی بات آپ کر رہے ہیں وہ بے نظیر بھٹو والا کیس تھا کہ عدالت میں میری وہ ویڈیو چلائی گئی تھی مشرف صاحب سے انٹرویو کی. یہ وہ والا پرٹیکولر کیس جس کیس کے اندر اس میں بھی ان کو ایبسنشیا میں سزا ہوئی ہے. اینی ہاؤ، تو مشرف صاحب کو جب سزا ہوئی ہے تو اس وقت کی جو اہم بات یہ ہے کہ سیٹھ وقار صاحب تھے اس خصوصی عدالت کے سربراہ جنہوں نے وہ سزا دی تھی. تو اس میں جو انہوں نے نوٹ لکھا تھا، ایک اضافی نوٹ لکھا تھا کہ ایک تو یہ تھا کہ مشرف صاحب کو پھانسی کی سزا دی جائے، اور اگر مشرف صاحب نہیں ملتے اور مردہ حالت میں ملتے ہیں تو ان کی جو لاش ہے اس کو ڈی چوک پر لٹکایا جائے 3 دن کے لیے لٹکایا جائے. یہ جب آرڈر آیا نا تو اس وقت
DGISPR تھے جو آج کل NDU کے سربراہ ہیں آصف غفور جنرل صاحب آصف غفور صاحب. آصف غفور صاحب نے ISPR کے سربراہ کے طور پہ ایک پریس کانفرنس کی تھی اور انہوں نے ان مینی ورڈز جو جج صاحبان تھے ان کو پاگل تک قرار دیا تھا. انہوں نے کہا تھا ان کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے. اگر یہ جو میں بات غلط کر رہا ہوں، اگر یہ آصف غفور صاحب کو میری اس بات سے کوئی اعتراض ہے تو وہ اپنا موقف ضرور دیں. اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں بات کو غلط کر رہا ہوں تو میں حاضر ہوں، ان کا موقف چلائیں گے. ان سے میں ماضی میں بھی کسی زمانے میں رابطہ کرتا رہا ہوں، ماضی میں ابھی بھی ریسنٹلی بھی رابطہ کرتے رہے، ابھی بھی رابطہ کریں گے کہ اگر انہوں نے موقف دینا ضرور آئیں، ان کا پوائنٹ آف ویو لینے. حالانکہ یہ ایک اختلافی نوٹ تھا اور میجارٹی فیصلہ نہیں تھا چوک میں لٹکانے کا، لیکن اس کے باوجود جو ہے انہوں نے ججز کے اوپر کامنٹ کیا. اچھا اگلا ظلم کیا کریں، یعنی کہ یہ واقعہ جو ہے یہ آگے جسٹس مظاہر اکبر نقوی صاحب سے بھی لنکڈ ہے. وہ ایسے لنکڈ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے اگین اسپیشل جو کورٹ تھی بنائی کس نے تھی؟ سپریم کورٹ نے بنائی تھی خصوصی عدالت. سپریم کورٹ کی خصوصی عدالت جو بنائی گئی تھی اس میں فیڈرل گورنمنٹ کے اس وقت کے جو سیکرٹری انٹیریئر تھے انہوں نے شکایت درج کرائی تھی، اس کے اوپر تحقیقات FIA نے کی اور باقی اداروں نے کی اور یہ سزا ہو گئی ان کو. اب سپریم کورٹ کی طرف سے یہ بھی جورسڈکشن کا دیکھیں نا، بنائی گئی ایک خصوصی عدالت کو چیلنج کس نے کر دیا؟ لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا. اور لاہور ہائی کورٹ کے جو موجودہ چیف جسٹس صاحب ہیں وہ اور مظاہر اکبر نقوی صاحب، انہوں نے ایک ساتھ غالباً ایک اور تیسرے 3 رکنی بینچ تھا، انہوں نے مل کے جو اسپیشل کورٹ کا آرڈر تھا اس کو فارغ کر دیا، جو کہ یہ نہیں کر سکتے تھے. اچھا ایٹ دیٹ ٹائم جو چیف جسٹس موجودہ ہیں قاضی فائزی شاہ، انہوں نے کہا تھا جب یہ مظاہر اکبر نقوی صاحب سپریم کورٹ میں بھیجے گئے نا، اس کی بھی پوری کہانی ہے. مظاہر اکبر نقوی صاحب کو سپریم کورٹ میں بھیجنے میں بھی اس وقت کے رپورٹڈلی مبینہ طور پر ICI چیف جو ہے فیض حمید صاحب نے بڑا رول پلے کیا تھا کہ ان کو بھیجنا ہے ادھر سپریم کورٹ میں. وہ آئے خیر. تو ایٹ دیٹ ٹائم جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے 2 بندوں کے بارے میں پرٹیکولرلی یہ مظاہر اکبر نقوی کے بارے میں میری اطلاعات کے مطابق مجھے جو ذرائع نے بتایا ہوا ہے کہ انہوں نے نوٹ لکھا تھا کہ یہ تو غلط ہے، ایک تو یہ جونیئر بندہ ہے اور یہ تو آئین اور قانون کو تو مانتا ہی نہیں. اور آج کا دن دیکھیں، آج کا دن کتنا بڑا المی ہے کہ آج کے دن مشرف کی سزا بھی بحال ہو گئی اور مظاہر اکبر نقوی صاحب نے بھی استعفیٰ دے دیا. استعفیٰ دے دیا. تو مظاہر اکبر صاحب کا جو نقوی صاحب کا استعفیٰ ہے اس کے اوپر آپ بتائیں آگے بات. دیکھیں یہ تو ایک روایت ہے کہ اگر افتخار چودھری سے پہلے تو نارملی کنٹیسٹ ہوتا بھی نہیں تھا. جج کے خلاف کوئی شکایت آئے اگر مس کنڈکٹ کی تو وہ نارملی ریزائن کر جاتے تھے. اس میں جج کو بینیفٹ ہوتا ہے. ایک تو سپیریئر جوڈیشری کے جو ججز ہیں ان کی جو پینشن ہے وہ تنخواہ جو ان کی لاسٹ ٹرانس تنخواہ ہوتی ہے وہ اتنی ہوتی ہے. تو ساری زندگی یہ ریٹائر نہیں ہوتے ان ٹرمز آف سیلری. تو جو ججز ریزائن دے دیتے ہیں وہ ساری زندگی پھر اپنی ساری مراد لیتے ہیں اپنی جب تک وہ زندہ ہیں. تو مظاہر اکبر نقوی صاحب جو ہے نا ان کے خلاف ہیں چارجز کرپشن کے. اور یہ بات استعفے پہ نہیں رکنی چاہیے کہ جی ٹھیک ہے آپ کو سارے پرکس بھی ملیں گے، سیلری بھی ڈرا کریں اور سپریم کورٹ سے آپ چلیں گے اور جو آپ نے سپریم کورٹ کی بنائی ہوئی عدالت سے سسپینڈ کر دی. اور یہاں بیٹھ کے ایک انتہائی ظالمانہ بے رحمانہ کیس میں میں نے مطلب ایک بچی مسنگ تھی 2015 سے اور 2020 میں ایک بینچ میں بیٹھ کے پولیس کی کارکردگی پہ اطمینان کا اظہار کر رہے تھے 6 سال کے بعد. ایک بچی نامینیٹڈ اس میں ملزمان تھے، ریکور نہیں ہوئی بچی، نہیں ہوئی ریکور. جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ وہ سن رہا تھا، یہ ممبر تھے اور انہوں نے جو ریمارکس دیے مجھے انتہائی افسوس ہوا کہ وہ شاید اگر اس بچی کو اپنی بچی سمجھتے ہیں. انہوں نے کہا جی کہ یہ یہاں سے نا جنوبی پنجاب سے بچیاں اغوا ہو کے نا کوٹھوں پہ جاتی ہیں سندھ میں. تو پنجاب پولیس کو انہوں نے کہا آپ نا حیدرآباد اور ادھر کہیں جو ہے نا کوٹھوں کے اوپر چیک کریں اسے. بھئی آپ سپریم کورٹ کے جج ہیں، آپ تو سندھ IG کو نوٹس کر سکتے ہیں کہ جی آپ وہاں کی رپورٹ دیں کہ بچی کہاں ہے. اور 6 سال سے مسنگ ہے اور آپ پولیس کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ٹھیک جا رہے ہیں. تو میں نے تو خیر یہ رپورٹ کیا تھا پورا واقعہ، مجھے بڑا افسوس ہوا تھا. میں سیاسی کیسوں کی بات نہیں کرتا، دوسرے ٹیکنیکل، ایک عام آدمی کو ریلیف دینے کے حوالے سے میں ان کا ریکارڈ انتہائی خراب سمجھتا ہوں. آصف جتنا عدلیہ میں مسائل ہیں نا، اور عدلیہ کے مسائل قانون سازی سے حل ہو سکتے ہیں اور عدلیہ کی جو پراپر لیڈرشپ ہے، مثال کے طور پہ جو چیف جسٹس صاحبان ہیں وہ بیٹھ کے حل کر سکتے ہیں. اچھا یہ جو ہائر جوڈیشری ہے نا، سپیریئر جوڈیشری جسے ہم کہتے ہیں،
اس میں مسائل جو ہے اتنے زیادہ نہیں ہے جتنے زیادہ مسائل لوئر جوڈیشری میں. لوئر ان کو ایک تو پریولیجز کوئی نہیں ہے, اتنے پیسے تنخواہیں نہیں ملتی, اور وہ اربوں روپے کے کیسز ان کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں. اور وہاں پر اگر بعض اوقات آپ دیکھیں نا تو کوئی کرپشن ہوتی ہے تو بعض اوقات اس کی شکایت لوئر جوڈیشری سے زیادہ ملتی ہے دین دی اپر جوڈیشری. آپ بالکل تو صحیح کہہ رہے ہیں. اپر جوڈیشری میں انٹلیکچوئل کرپشن آپ کہہ سکتے ہیں کہ بعض کیسز میں انٹلیکچوئل, مثال کے طور پہ یہ والا جو مشرف صاحب والا کیس تھا, اس اوپر میں کی تو جوڈیشری کی میں آپ کو اگر حالات بتاؤں نا شاہ صاحب, بیسیکلی تو آج تک ججز کی اپوائنٹمنٹ سپیریئر جوڈیشری کی بات کر رہا ہوں, وہ سول جج کا امتحان فیل کرنے والے کئی لوگ بعد میں ہائی کورٹ کے جج بن جاتے ہیں. ایسے ہی. اور کیونکہ اس سے پہلے یہ دیکھیں پاکستان واحد ملک ہے جہاں پہ سپیریئر جوڈیشری میں اگر جج لگانا نا ہائی کورٹ کا, سپریم کورٹ کا, تو اس کا کوئی کرائیٹیریا لے نہیں ہے کہ کہاں پہ اپلائی کرنا ہے, کیا کوالیفیکیشن ہے, کچھ بھی نہیں ہے. یہ پروسیس انیشیٹ ہوتا ہے کہ چیف جسٹس کے ذہن میں آپ کا نام آئے. تو چیف جسٹس کے ذہن میں کس کا نام آتا ہے؟ یہ فیملی لیگیسی ججوں میں کیوں نظر آتی ہے؟ میرے سسر بھی چیف جسٹس تھے جی, میرے ابا جی فلاں جج تھے جی. چیف جسٹس کے ذہن میں ظاہر ہے پھر جب نام آئے گا تو اپنے بچوں بیٹوں بھتیجوں کے آئیں گے, پھر ان کے دامادوں کے آئیں گے, دوستوں کے بچوں کے آئیں گے. لا چیمبرز آپ دیکھ لیں کہ چیمبرز تو میں تو اس میں گنوا سکتا ہوں, فیملی لیگیسی, چیمبر کی لیگیسی, سارا کچھ. اور اس میں جو نالائق ججز جب سپیریئر جوڈیشری کے اندر آتے ہیں اس کا نقصان یہ ہوتا ہے فیصلے نہیں لکھ سکتے, ججمنٹس نہیں لکھ سکتے. پینڈنسی کی ایک بڑی وجہ نالائق جوڈیشری ہے. اس کا بوجھ پھر جو کمپیٹنٹ ہوتے ہیں ان کے اوپر وہ ڈبل ہو جاتا ہے. جو ساتھ کمپیٹنٹ بھی ساتھ ساتھ آ رہے ہوتے ہیں, ایسا نہیں کہ سارے. یہاں پہ ایسے کیسز آئے ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ اندر جب جوڈیشری کے وہ بیٹھ کے ڈسکس ہوتے ہیں نام ججز کے, تو اس میں جب ناموں پہ آبجیکشن آئے تو کیا کیا آبجیکشن آئے اور کیا کیا کہ ریموو کیے گئے. تو یہ تو ایک آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے. لیکن مظاہر نقوی صاحب کی اگر آپ اسپیسیفکلی بات کریں, میرا ذاتی یہ ویو ہے کہ انہوں نے جو کام کیا وہ ایک سنگین غداری کے مجرم کو, ثابت شدہ مجرم کو, ٹرائل کے بعد ثابت شدہ مجرم کو ریلیف پہنچانے میں رول ادا کیا. ان کو اس کیس کے ساتھ بھی, ان کے مس کنڈکٹ کے ساتھ یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. جو ان کی کرپشن کا معاملہ ہے وہ کسی انویسٹیگیٹنگ ایجنسی کے پاس ہونا چاہیے, وہ اس کے اوپر ہونا چاہیے. اور آج کے فیصلے میں نا ایک جو آپ نے مشرف صاحب والی بات کی, اس میں ایک چیز کی کلیئرٹی نہیں آ رہی. کورٹ نے یہ جو سسپینڈ کیا آرڈر جو ہائی کورٹ کا تھا وہ تو ٹھیک ہے, لیکن ایک اپیل بھی آئی ہوئی تھی فیصلے کے خلاف, فیملی نے 1 مہینے کے اندر وہ کر دی تھی. اب اس کے بعد فیملی آ نہیں رہی, تو انہوں نے فیصلہ, زبانی فیصلہ سناتے ہوئے کورٹ نے کہا کہ ہم اپیل بھی مسترد کرتے ہیں. لیکن ساتھ میں ایک جگہ ریمارکس یہ بھی دیے ہیں کہ فیملی کا کوئی رائٹ جو ہے وہ سلب نہیں کرنا چاہتے اور ان کے لیے دروازہ کھلا رکھنا چاہتے ہیں. ابھی تک ریٹن فیصلہ جاری نہیں ہوا. ریٹن فیصلہ آئے گا تو انٹرسٹنگ ہوگا, کیونکہ اگر اپیل بھی خارج ہوئی ہے تو پھر صرف ریکارڈ کی درستگی کی گئی ہے. آئی ایم سوری ٹو سے, قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو میں کریڈٹ دیتا ہوں, انہوں نے پچھلے چیف جسٹس کے اندر ہمت نہیں تھی کہ یہ کیس لگائیں. انہوں نے کیس بھی لگایا, اس پہ ڈیسائیڈ بھی کیا, لیکن انصاف نہیں ہے یہ کہ جب ایک بندے پہ سزا لگ ہی نہیں سکتی. تو آج پھر اس فیصلے میں ساتھ یہ ہونا چاہیے تھا, ٹھیک ہے وہ اختلافی نوٹ تھا کہ بندے کو ہینگ رکھیں 7 دن ڈی چوک میں, لیکن آج فیصلے میں یہ ہونا چاہیے تھا کیونکہ یہ عمل درآمد نہیں ہو سکتا تو اس بندے کی کم از کم قبر کے اوپر یہ لکھ دیا جائے کہ سنگین غداری کا مرتکب یہ شخص آئین شکن ہے. یہ ایک لائن فیصلے میں آنی چاہیے تھی تاکہ کچھ تو پنشمنٹ ہو, اس کی آنے والی جنریشنز کو, پاکستان کی آنے والی جنریشنز کو پتہ چلے کہ یہ وہ فرد ہے جس نے آئین شکنی کی تھی. سنگین غداری کے مقدمے میں جرم ثابت ہونے پہ اس کے اوپر چارج لگا تھا اور ثابت ہوا تھا. تو میرے خیال میں آج کافی ہے, میرا خیال ہے آج کے. تو ناظرین آپ نے پروگرام دیکھا. آصف بشیر چودھری, فخر درانی اور اعزاز سعید کو اجازت دیجیے. اگر آپ کا پروگرام اچھا لگے تو کمنٹس دیجیے. اگر آپ نے ہم سے رابطہ کرنا ہے تو talkshock777@gmail.com پر ہم سے رابطہ کیجیے.